بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ابتدائی اشعار بیان فرمائے تھے ابھی تک انہی کی تشریح چل رہی ہے اور موضوع بحث یہ رہا ہے شروع سے ہی ہمارا کہ کسی بھی مسئلے کے اندر جب ہمیں دو یا دو سے زائد اقوال ملیں اور ان میں سے جو ہے وہ یعنی مختلف اقوال ملیں اور ایک راجح ہو اور ایک مرجوح ہو تو راجح قول پر عمل بھی کیا جائے گا، اسی پر فتویٰ بھی دیا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی۔ راجح اور مرجوح کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اور راجح اور مرجوح میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ ترجیح اس کی مانی جائے گی جو صاحب ترجیح ہوگا، اصحاب ترجیح میں سے ہوگا۔ اسی لیے ہم نے جو ہے وہ طبقات فقہا کے حوالے سے کلام کیا۔ پھر ساتھ ساتھ چونکہ اقوال ہمیں کتابوں میں ملیں گے تو ہم نے کتاب کو دیکھنا ہے کہ کتاب کی صحت بیان کی جا رہی ہے یا ضعف بیان کیا جا رہا ہے۔ جن جن کتب کی صحت بیان کی جاتی ہے ان میں اکثر اقوال، سارے نہیں، بعض اوقات صحت والی کتاب کے اندر بھی ضعیف اقوال آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال جتنی بھی جو ہے وہ جو صحت والے اقوال ہیں وہ آپ کو صحت والی کتابوں میں ہی جو ہے ملیں گے، اور ضعیف اقوال جو ہے ضعیف کتابوں میں ہی ملیں گی، کیونکہ اقوال کی وجہ سے وہ کتاب ضعیف قرار پاتی ہے۔ ان کو بھی ہم نے بیان کیا کہ ان سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اب اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ خاص طور پر یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے بلکہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہی مسئلہ تھا، اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو لے کر آئے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اقوال کو نقل کرنے میں اور مسائل کو نقل کرنے میں سہو اور خطا واقع ہو جاتی ہے، اور پھر تکرار نقل کے باعث بعد والے ہی سمجھتے ہیں کہ جو پہلے والے حضرات ہیں جنہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے یہی قول صحیح ہے اور ان کا مذہب ہے، پھر اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم مسئلہ استئجار علی تلاوت القرآن کا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اجرت لینا یہ کیسا ہے۔ تو اس پر ہم نے بحث کی اور اس میں خطا کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ السراج الوہاج، اور اس کے ساتھ ساتھ الجوہرۃ النیرہ کے حوالے سے بیان فرمائے کہ ان کتب میں جو ہے وہ خطا واقع ہوئی اور بعد والے جو ہے وہ اسی قول کو لے کر آگے جاتے گئے، یہاں تک کہ حج کے اوپر بھی اجرت لینے کو جائز قرار دیا، اور مطلقاً بعض نے تو طاعات کے اوپر اجرت لینے کو بھی جائز قرار دیا، حالانکہ ہمارے متقدمین اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کا مذہب یہی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا باطل ہے۔ پھر علامہ شامی نے اس کی تصحیح کی طرف اشارہ فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ استئجار علی تلاوت القرآن نہیں بلکہ استئجار علی تعلیم القرآن کا قول جو ہے وہ ہمارے علماء متاخرین نے ضرورتاً دیا تھا، اور شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ ہے کہ الضرورت تبیح المحظورات، کہ جو ضرورت ہوتی ہے یہ ممنوعات اور محظورات کو مباح بنا دیتی ہے۔ اسی کے پیش نظر جو چیز محظور تھی، جو چیز ممنوع تھی، یعنی استئجار علی تعلیم القرآن، اس کو ضرورتاً فقہائے متاخرین نے جو ہے وہ جائز قرار دیا، اور اسی پر پھر ہم نے جو ہے اذان اور امامت والے مسئلے کو بھی لیا۔ لیکن جو تلاوت قرآن کا مسئلہ تھا اس کو علامہ شامی نے فرمایا کہ اس کے نقل میں خطا ہے، تو تلاوت قرآن پر جو ہے وہ استیجار بہرحال جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں علت نہیں پائی جا رہی، اور علت ہے ضرورت۔
وہ یہاں نہیں پائی جا رہی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک دو چیزیں واضح کرنا تھی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو بیان فرمایا، ایک تو کتاب ہے السراج الوہاج، ٹھیک ہے۔ اچھا، السراج الوہاج کے بارے میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ کشف الظنون، یہ ملا کاتب چلپی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جس میں مصنفین کے حالات و واقعات اور کتب کے تعارف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے اعلی حضرت نے بیان فرمائے کہ السراج الوہاج جو ہے اس کو امام برکلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتب متداولہ ضعیفہ غیر معتبرہ میں شمار کیا ہے، اور علامہ کاتب چلپی نے صاحب کشف الظنون نے فرمایا کہ پھر اسی کتاب کو یعنی السراج الوہاج کو جو ہے مختصر کیا گیا اور اس کا نام الجوہرۃ النیرہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جوہرہ نیرہ جو ہے یہ دوسری کتاب ہے، یہ السراج الوہاج کا اختصار نہیں ہے، اور یہ کتب معتبرہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی صراحت رد المحتار میں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی ہے، خود کی ہے، کہ الجوہرۃ النیرہ جو کہ قدوری کی شرح ہے، یہ کتب معتبرہ میں سے ہے۔ سراج الوہاج کو جو ہے علامہ ورکلی نے جو ہے وہ غیر معتبر کتاب قرار دیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس میں ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ یہ جو مسئلہ ہے استیجار والا، اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو استیجار والا مسئلہ ہے یہ الجوہرۃ النیرہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قدوری شریف کی شرح ہے الجوہرۃ النیرہ، اس میں یہ استیجار علی تلاوت القرآن کے جواز کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کتاب الاجارہ میں الجوہرۃ النیرہ میں اس بات کی صراحت کی ہے مصنف نے، علامہ حدادی نے، کہ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجارہ جائز ہے، ٹھیک ہے، استیجار جائز ہے، اور جو خالصتاً تلاوت قرآن پر اجارے کا مسئلہ ہے وہ آپ کو الجوہرۃ النیرہ میں نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس حوالے سے جو ہے وہ تسامح لاحق ہوا ہو کہ استیجار علی تلاوت القرآن کا مسئلہ جو ہے وہ السراج الوہاج اور الجوہرۃ النیرہ دونوں میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ صرف السراج الوہاج میں ہو اور وہاں سے نقل کیا ہو، یا پھر علامہ شامی کے نزدیک السراج الوہاج اور جوہرۃ النیرہ کو وہ ایک ہی شمار کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی الجوہرۃ النیرہ اس کا اختصار ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی ایک ساتھ شمار کر رہے ہیں۔ بہرحال الجوہرۃ النیرہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جو ہے وہ مؤذن بنایا جائے تو اذان دینے پر اجرت نہ لینا، اور اس لیے کہ قربت جب حاصل ہوگی عامل کی طرف سے واقع ہوگی۔ یعنی اذان جو ہے اور اسی طرح کی جو عبادات ہوں گی ان کا جو ہے وہ پھر ثواب اگر دیکھا جائے تو ضائع ہو جائے گا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے منع فرمایا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس میں وضاحت کر دی تھی کل کہ اس زمانے میں اتنا بڑا مسئلہ اور معاملہ نہیں تھا، اذان دینے والے لوگ بھی تھے اور
اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگ نیکیوں کی طرف، طاعات کی طرف زیادہ مائل تھے، تو آپ کو مؤذنین، ائمہ اور قاری اور جو معلمین تھے وہ بہت سارے مل جاتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ معاملات گڑبڑ ہو گئے تو اس لیے معاملے کو فقہائے متاخرین نے اسی انداز میں بیان کیا کہ اب استیجار جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، استیجار والے کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بہار شریف میں اس چیز کو بیان کیا اور ارشاد فرمائے کہ جو طاعت اور عبادت ہے، اس طرح کے کاموں پر جو ہے وہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اذان ہے، امامت ہے، قرآن پاک کی اور فقہ کی تعلیم ہے۔ اسی طرح حج کے لیے جو کل ہم نے پڑھا کہ بعض نے کہا ہے کہ حج پر جانے کے لیے بھی اجرت لے سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ متقدمین کا مذہب ہے، لیکن متاخرین نے دیکھا کہ دین کے کاموں میں سستی پیدا ہو رہی ہے، اگر اس اجارے کی سب صورتوں کو ناجائز کر دیں گے ہم تو دین کے بہت سے کاموں کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے فقہا نے جو ہے وہ اس میں کیا کر دیا کہ تعلیم قرآن، اذان اور اقامت کو اس اصول سے مستثنی کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی طاعات پر اجرت لینا، اصل مذہب اب بھی ہمارا یہی ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، یہ اصول معطل نہیں ہوا ہے، یہ اصول ختم نہیں ہوا ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے، اصول ختم نہیں ہوا، اصول اپنی جگہ آج بھی قائم ہے کہ عبادات اور طاعات کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اسی اصول سے چند چیزوں کا ضرورتاً استثناء کیا گیا ہے، ان میں تعلیم قرآن ہے اور اذان اور امامت ہے۔ اچھا، اب سوال اگر ہم یہ کریں پیدا کہ یار تعلیم قرآن اور اذان اور امامت ہی کا استثناء کیوں کیا گیا ہے؟ اور بھی بہت ساری طاعتیں ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، تو ان کا استثناء جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا ایک سمپل سا جو جواب ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی بن سکتا ہے کہ تعلیم قرآن جو ہے وہ کئی دیگر طاعات اور عبادات اور علوم کا رستہ ہے۔ لا محالہ جب کوئی بچہ جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو تعلیم میں ہمارا آج کا دور تو علمان بالحفیظ وہ یہ ہے کہ بچے کو جو ہے وہ ABC سکھائیں، ٹھیک ہے، بچے کو 1 2 3 سکھائیں، بمقابلہ اس کے کہ ہم اسے جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ لیکن بزرگان دین کا انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا جائے، سب سے پہلے اللہ رسول کا نام سکھایا جائے، سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے سکھائی جائے، سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو خطاطی سکھائی جائے، اس کو لکھنا سکھایا جائے۔ تو یہ جو تھا تعلیم قرآن، یہ تمام بلائیوں اور تمام علوم کا دروازہ ہے۔ تو اس لیے جو معلم قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت اور فضیلت، اور وہ جو کل حدیث مبارکہ ہم نے بیان کی کہ کتنے خوبصورت انداز میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ وجہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کا علم جو ہے وہ تمام علوم کا سرچشمہ اور ان کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تعلیم قرآن کو ضرورتاً اس پر استیجار کو ہم نے رکھا تاکہ جو ہے یہ ہمارا سلسلہ معطل نہ ہو، یہ رکے نہیں کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں۔ اچھا، اسی طرح صاحب بار شریعت نے تو اس میں علم فقہ کی تعلیم کو بھی شامل رکھا ہے کہ علم فقہ کی تعلیم کے لیے بھی جو ہے وہ، اگرچہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ استیجار کو، اجرت لینے کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، کیونکہ علم فقہ بھی بہت عمدہ جو ہے وہ علم ہے اور فن ہے، اور اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرتا ہے۔
اور اگر ہم متقدمین کا مذہب لیں تو ان کے نزدیک علم کلام بھی علم فقہ میں شامل تھا، کئی علوم علم فقہ میں شامل تھے، تو اس اعتبار سے کئی علوم جو ہے ان پر استیجاب جائز ہوگا۔ اور پھر اذان اور امامت، یہ چونکہ ایک تو اجتماعی عبادت ہے، اذان کی بات جو ہے وہ اذان یعنی نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور پھر امامت ہوتی ہے، اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے اور ایک اجتماعیت والی صورتحال ہے، اور ایسی اجتماعیت ہے جو روزانہ 5 وقت ہوتی ہے۔ تو اس عبادت کو سر انجام دینے والا شخص یعنی امام، یہ جو ہے اس کی اجرت کو بھی ہم ضرورتاً جائز قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ اور امر ہے۔ اب روزہ ہے، روزہ انفرادی عبادات میں سے، حج اگرچہ اجتماعی ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کی شرائط ہیں کہ مالدار پر ہونا چاہیے، تو اس لیے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور پھر حج میں امامت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی حج بندہ جو ہے وہ اگرچہ جاتے تو سارے لوگ ایک ساتھ ہیں، لیکن ہر شخص اپنا حج الگ کر رہا ہوتا ہے، کسی کے پیچھے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو شریعت مطہرہ میں تمام عبادتوں کے اندر ایک عبادت نماز ایسی ہے کہ جو کسی کی اقتداء میں ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان امور کو، اور اذان جو ہے وہ امامت کی وجہ سے اس کو رکھا گیا، تو یہ وہ امور ہیں کہ جو بقائے دین اور شعائر اسلام میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے فقہا نے خاص طور پر انہی پر جو ہے وہ اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے، اور ان کا اصل اصول سے استثناء کر دیا۔ اصل جو قاعدہ کلیہ تھا ہمارا کہ طاعات پر جو ہے وہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس اصول سے ان مسائل کو ضرورتاً استثناء ان کا کیا ہے۔ تو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اور یاد رکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اصول کو نہیں بدلا گیا۔ جو ہمارے امام اعظم اور ان کے صاحبین کا اصول ہے، وہ اصول اپنی جگہ آج بھی مسلم ہے، اور مفتہ بھی وہی ہے، بس اس میں سے کچھ استثناء کر کے جو ایک نیا مسئلہ بنایا گیا ہے اور ایک نیا فتویٰ دیا گیا ہے، وہ ضرورت کی بنیاد پر ان مسائل میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے اس کو دیکھ لیا، اور کچھ چیزیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کو بیان کر دی۔ اچھا، آگے ایک قول بیان ہوتا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، ہاں یہاں سے، وقد قال الامام قاضی خان رحمہ اللہ تعالی ان اخذ الاجری فی مقابلتی في مقابلة الذكر يمنع استحقاق الصواب ومثله في فتح القدير في أخذ المؤذن الأجر ولو علم أنه لا صواب له ولو علم أنه لا صواب له لم يدفع له فلسا واحدا فصاروا يتوصلون إلى جمع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن وصار الناس يعتقدون ذلك من أعظم القرب وهو من أعظم القبائح المرتبة على القول بالصيحة الاستيجار مع غير ذلك مما يترتب عليه من أكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وإقلاق النائمين بالصراخ والدق الطبول والغناء واجتماع النساء۔ اچھا جی، پہلے علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ النفس علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان افضل اجری فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب۔ بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے متقدمین کے مذہب کو بیان کیا اور فرمایا کہ اجر لینا، اجرت لینا ذکر کے مقابلے میں یعنی عبادات کے مقابلے میں، یہ جو ہے استحقاق ثواب کو منع کر دیتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ثواب کا انسان مستحق نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ وہ مثلو فی الفتح القدیر، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی شرح الہدایہ کے اندر جو ہے اسی کی مثل بات کو بیان کیا ہے، فی اخذ المؤذن الاجر، مؤذن کا اجر لینے کے متعلق جو مسئلہ ہے، اس میں بھی علامہ ابن حمام نے اس مسئلے کو بیان کیا۔
اچھا، ولو علم انہ لا ثواب لہ لم يدفع، ولو علم انہ لا ثواب لہ لم يدفع لہ فلسا واحدا۔ اچھا جی، اگر مستاجر کو پتہ چل جائے نا کہ اس بندے کو جو ہے وہ اذان پر یا جو ہے وہ تلاوت قرآن پر جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کو ایک روپیہ بھی نہ دیتا، فلس بھی نہ دیتا۔ فلس جیسے ہمارے یہاں روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اسی طرح پہلے زمانے میں فلس ہوا کرتے تھے۔ تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور متقدمین کے مذہب کو بیان کرتے ہوئے کہ مؤذن اجرت نہیں لے سکتا۔ تو اسی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مؤذن کو اجرت پر رکھتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کمیٹی والے رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ مؤذن صاحب کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے، مؤذن صاحب تو پیسے کے لیے جو ہے وہ اذان دیں گے، تو وہ کمیٹی والا جو ہے وہ کبھی بھی اس کو پیسے نہ دیتا، ایک روپیہ نہ دیتا۔ فصاروا يتوسلون الى جمع الحطام الحرامی بوسیلۃ الذکر والقرآن۔ تو علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے جو ہیں وہ ذکر اور قرآن کریم کے ذریعے حرام کمانے کا انتظام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ حرام کما رہے ہیں ایسے معاملات کے ذریعے سے۔ وصار الناس يعتقدون ذلك من اعظم القرب وهو من اعظم القبائح۔ لوگ حالت لوگوں کی یہ ہو چکی ہے کہ لوگ اس سلسلے کو اور اجرت لینے کو جو ہے، اب یہ متقدمین نے کیسے جملے استعمال کیے ہیں، اور علامہ ابن حمام اور علامہ قاضی خان، یہ اس دور کے علماء جو ہے کتنے سخت تھے اس معاملے میں، کہ آپ ان کے انداز کو اور ان کے جملوں کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہم ثواب کا کوئی کام کر رہے ہیں، تنخواہ پر اذان دینا، تنخواہ پر امامت کرنا، تنخواہ پر پڑھانا، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَبَائِحِ، حالانکہ یہ سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، المرتبۃ علی القول بصحۃ الاستئجار مع غیر ذلك مما يترتب علیہ من اکل الاموال الایتام۔ حالانکہ یہ کام جو ہے وہ بہت بڑا اور برا کام ہے، اور یہ کیوں برا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے صحت استیجار والے قول پر مرتب ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس میں جو ہے وہ صحت استیجار کا اگر قول کریں گے تو پھر اسی وجہ سے جو ہے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ بہت ہی کوئی عمدہ اور اچھا کام ہے، تو لہٰذا وہ لوگ جو ہے وہ بڑے قبیح کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ہم تو بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھر اور بھی خرابیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ثواب نہیں مل رہا نا، دوسری خرابی اس میں یہ ہے، من اکل اموال الایتام والجلوس فی بیوتہم علی فرشہم۔ اب کسی کا انتقال ہو گیا، تلاوت قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور وہاں پر جو ہے وہ حافظ صاحب کو لا کر بٹھا دیا گیا کہ حضرت ہم آپ کو جو ہے وہ پیسے دیں گے اور آپ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اب ورثہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں، اب ذرا سمجھیے گا بات کو، کہ ورثہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو میت ہے، ہم اسی کے پیسے میں سے جو ہے وہ مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو یا قاری صاحب کو جو ہے وہ پیسے دیں گے اور وہ بیٹھ کر یہاں قرآن پاک پڑھیں گے، بھائی اسی کے پیسے میں سے ہم دے رہے ہیں اور ثواب کا کام ہے، ہم تھوڑی پیسہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے اگر وہاں میت کا کوئی یتیم بچہ ہوگا جو کہ اس کی وراثت میں حقدار ہوگا، اب اس کا مال بھی کھانے میں یہ شخص جو ہے بیچارہ مبتلا ہو گیا، قاری صاحب، کیوں؟ کیونکہ وہ جو ورثہ ہیں وہ اپنے جیب سے تو پیسے دے نہیں رہے، اور اتنی بھلائی کا نہ آج زمانہ ہے نہ پہلے تھا کہ وہ جو ہے نا اپنی جیب سے دیتے ہیں، وہ اٹھا کے جو ہے وہ میت کے مال سے ہی اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور مؤذن صاحب یا قاری صاحب جو ہے وہ ثواب سمجھ کر اس رقم کو لے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو میری اجرت ہے۔ تو من اکل اموال الایتام، یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، والجلوس فی بیوتہم علی فرشہم، اور اسی طرح پھر وہ یتیم کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا گھر، اس کی وراثت تقسیم ہونے والی ہے، اور اس میں ان یتیموں کا حصہ بھی ہے، جا کر آپ ان کے بستروں پر بیٹھ رہے ہیں، ان کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، بغیر جو ہے وہ
ان کی اجازت کے اور بغیر حق کے، وہ اطلاق النائمین بالصراخ، اسی طرح کیا ہوتا ہے، یہ بڑے سخت جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور آپ انداز دیکھیے ہمارے علماء کا، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اطلاق النائمین بالصراخ، کہ لوگ کیا کرتے ہیں، قاری صاحب جاتے ہیں، اب انہیں پتہ ہے، انہیں نیلے نیلے نوٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اب اسی گھر کے اندر جس میں میت ہوئی ہے، لوگ بیچارے جو ہے وہ ڈسٹرب کئی دنوں سے، بیمار افراد موجود ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں، اور حضرت جو ہے نا وہ اونچی اونچی آواز سے جو ہے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یا ویسے ہی بعض اوقات جیسے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اب وہاں پر وہ جو ہے وہ اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، گھر والا بھی اسے کہہ رہا ہے بھائی اونچی آواز میں پڑھو، وہ خود بھی پڑھ رہا ہے تاکہ گھر کے ایک ایک کونے تک جو ہے وہ آواز چلی جائے اور جنات جو ہے نا بھاگ جائیں. اب وہ بھی تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو، اور پیچھے سے خوش ہیں کہ جی مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، اگر آہستہ آواز میں پڑھی تو پیسے کم ملیں گے. ودق طبولی، اور اسی طرح بعض جگہوں پر تو جو ہے وہ طبلے اور گانا باجا وغیرہ، اور اسی طرح جو ہے وہ فرمائے کہ والغنا و اجتماع النساء والمردان، عورتیں اور مردوں کا اور مردوں کا جو ہے وہ جمع ہونا، یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وغیر ذالک من المنکرات الفظیعۃ، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ناپسندیدہ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر قاری صاحب بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اجرت لینے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے پھر ایک خرابی نہیں ہے، کئی خرابیاں لازم آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، کما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن اهل المذهب في رسالتي المسمات شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتحاليل. علامہ شامی فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جن کو میں نے اپنے رسالے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اہل مذہب کے نقول کے ساتھ، یعنی جو صحیح مذہب حنفی کا مسئلہ ہے ان کے نقول کے ساتھ، ان کے دلائل کے ساتھ میں نے اس کو بیان کیا ہے اپنے رسالے شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطلان الوصیت بالختمات والتحالیل. اچھا، اب یہ رسالہ جو ہے، اچھا اس کے بارے میں فرمایا وعلیہ تقاریض فقہاء اہل العصر. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میرے اس رسالے کو ایسا ہلکا مت لینا، اس پر جو ہے اہل عصر علماء، جو اس زمانے کے معاصر علماء تھے، ان کے تقاریض بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں من اجلہم خاتمۃ الفقہاء والعباد الناسکین مفتی مصر القاہرہ سیدی المرحوم السید احمد الطحطاوی صاحب الحاشیۃ الفائقۃ علی الدر المختار رحمہ اللہ تعالی. انہی میں سے فرماتے ہیں حضرت سید احمد طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا حاشیہ جو ہے وہ در مختار پر موجود ہے. امام طحطاوی، ایک امام طحاوی ہیں، وہ تو بہت شروع کے بزرگان دین میں سے ہیں، ایک امام طحطاوی ہیں. نور الایزا کی جو شرح ایک آتی ہے حاشیہ طحطاوی کے نام سے، وہ انہی کی ہے. تو وہ جو ہے علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے بھی میرے اس رسالے پر تقریض لکھی ہے، یعنی اس کی تعریف بیان کی ہے. اچھا، اب یہاں ایک پوائنٹ کی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے سخت جملے اور ایسی گفتگو فرمائی، اور بالخصوص آپ ان کے رسالے کا نام دیکھیں شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطلان الوصیت بالختمات والتحالیل، کہ جو ختم دینے کا اور اسی طرح جو ہے وہ تحلیل کرنے کا، اور اسی طرح اجتماعی انداز میں جو ہے بعض اوقات لوگوں کے حقوق کو تلف کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، سویم کے نام پر، دسویں کے نام پر، یا چالیسویں کے نام پر، یا آراس کے نام پر، اس میں علامہ شامی نے سخت جملے ادا کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پر پورا رسالہ اس کے رد پر لکھا. اب پچھلے دنوں بھی یہ بات ہوئی تھی اور سوال ہوا تھا، اب اس کو مثال کے طور پر انجینئر اس کتاب کو اٹھا لیتے اور کہتے دیکھو تمہارے اپنے ہی جو ہے وہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی تلاوت قرآن اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور ختمہ نہیں دینا چاہیے. تو اب ذرا نوٹ کیجئے جس چیز کی طرف میں آپ کو کئی دنوں سے توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ رسالہ کس تناظر میں لکھا، وہ یہاں آ کر آپ بیان فرما رہے ہیں
کہ بھائی میں نے اس تناظر میں اس رسالے کو لکھا ہے کہ ہمارے علماء کے نزدیک تلاوت قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو بیس بنا کر کہ جی ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں، کئی طرح کے منکرات اور حقوق العباد کو تلف کرنے والے معاملات میں پھنس جاتے ہیں۔ منکرات سے مراد جیسے ہم نے بیان کیے کہ جو ہے وہ یتامہ کا مال کھا رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر خواتین کا اجتماع ہے، عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور حضرت بیٹھ کے وہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اور بھی خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہ جو طبلے وغیرہ کا ذکر کیا آپ نے، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بعض مقامات پر بعض شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب میت ہوتی ہے، بالخصوص ہندوستان میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب میت ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پھر ڈھول لے کر بھی لوگ پہنچ جاتے تھے، اور ماتم کرنے والی خواتین بھی آ جاتی تھیں۔ تو یہ جو منکرات ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات تو یہاں تک بھی فی زمانہ یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ اگر ایسے افراد کو کہا جائے کہ بھائی آپ اس طرح کے مقامات پر نہ جائیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اور خرابیاں ہوں گی۔ تو حضرت آپ نے جا کر کون سی خرابیاں روک دی ہیں جو اب آپ جو ہے وہ نہ جانے کے لیے جو ہے اتنی باتیں کر رہے ہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ جو ہے وہ اہل سنت کی نیگیٹیوٹی میں نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن کو اور ایصال ثواب کو برا نہیں کہہ رہے، اس کو خراب نہیں کہہ رہے، وہ اس کے حق میں ہے، لیکن اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا ہے، اور اس پر ان کے زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے اپنی تقاریز اور تعریفی کلمات بھی تحریر فرمائے۔ مزید اگر جو ہے وہ اس کی جستجو اور خواہش ہو تو پھر آپ اس رسالے کو مکمل پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ اچھا، اگلا ایک اور مسئلہ ہے، چونکہ ہمارا اصول یہ چل رہا ہے کہ مسائل کو نقل کرنے میں جو ہے وہ خطا واقع ہو جاتی ہے، ایک بہت مارکت العارہ بحث ہے، اور شاید یہ ہماری توجہ کو اپنی طرف مائل کرے۔ مسئلۃ عدم قبول توبۃ الصاب لجناب الرفیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں گستاخی کرنے والے کی توبہ کے قبول نہ ہونے کا مسئلہ۔ گستاخی رسول کی توبہ قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ نعرہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ من سب نبی فقتلوہ، اور اس طرح کے دیگر جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرماتے ہیں، بڑا زبردست جو ہے وہ کلام ہے آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ عَدْمِ قبول توبۃ الصاب لجناب الرفیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقد نقل صاحب الفتاوى البزازية أنه يجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وإن أسلم، وعزى ذلك إلى الشفاء للقاضي عياض المالكي وصارم المسلوم لابن تيمية الحنبلي، ثم جاء عامة من بعده وتابعه على ذلك وذكروه في كتبهم حتى خاتمة المحققين ابن الهمام وصاحب الدرر والغرر۔ اچھا جی، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی طرح سے اسی حوالے سے ایک مسئلہ تعلق رکھتا ہے، وہ ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توبہ کے قبول نہ ہونے کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ فتاوی بزازیہ، اس کا نام الجامع الوجیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ امام حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب، جو کہ شیخ امام ابن بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ابن بزاز قردیری حنفی کے نام سے معروف ہیں، سن 827 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے جامع الوجیز یا فتاوی بزازیہ، یا البزازیہ فی الفتاوی، بہرحال جو بھی ہے، یہ جو ہے وہ مسائل فتاوی اور واقعات اور دیگر چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں علامہ شیخ محمد بن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ بیان کیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی اگر کسی شخص نے گستاخی کی تو اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو جو ہے بطور سزا کے سزائے موت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ انہو یجب قتلہ عندنا ولا تقبل توبتہ وان اسلم، ہمارے نزدیک اس کی توبہ اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اگرچہ وہ اسلام لے آئے۔ اچھا، یہاں ایک آپ کو اور پوائنٹ کی بات بتاؤں، یہ عندنا جو ہے نا، ہم فقہ کی کتابوں میں تو کئی مرتبہ ہم نے بیسیوں مرتبہ پڑھا ہوگا، عندنا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک، عندنا کا مطلب ہمارے نزدیک نہیں ہے، عندنا کا مطلب ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تینوں کے نزدیک جو مسئلہ متفق علیہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں عندنا۔ علامہ ابن بزاز رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ گستاخ رسول کی کا قتل کرنا ہمارے نزدیک، یعنی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، ان تینوں کے نزدیک واجب ہے گستاخ رسول کو قتل کرنا، اور اس کے توبہ کو تو بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علامہ ابن بزاز نے اپنی کتاب فتاوی بزازیہ میں اس قول کی نسبت جو کی ہے وہ کی ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کو ہم شفا بھی کہتے ہیں، شفا للقاضی ایاز، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ گستاخی توبہ قابل قبول نہیں۔ اچھا، اب امام ابن بزاز حنفی ہیں، عندنا کہہ کر احناف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن قول جو نقل کیا ہے وہ نقل کیا ہے امام قاضی ایاز مالکی کا، صاحب شفا، اور دوسرے نمبر پر ابن تیمیہ حنبلی، جو کہ گمراہ ہو چکا تھا، اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا، تو علامہ شامی نے بھی اسی نسبت سے حنبلی کو بیان کر دیا۔ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الصارم المسلول، اس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ گستاخ رسول کی جو توبہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ان دونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے حنفی بزرگ ابن بزاز رحمہ اللہ تعالی نے کیا کر دیا کہ احناف کی طرف قول کو جو ہے وہ، یعنی احناف کی طرف سے کہتے ہوئے، عمدنا کہتے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی گستاخ رسول کی توبہ قابل قبول نہیں۔ ثم جاء عامۃ من بعد، اس کے بعد جو ہے علامہ ابن بزاز کے بعد دیگر فقہا جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وَتَابَعُهُ عَلَى ذَلِكَ، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے امام ابن بزاز کی اتباع کی، وَذَكَرُوهُ فِي كُتُبِهِمْ، اور اسی قول کو جو ہے وہ اپنی کتابوں میں جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے جو ہے نقل کر دیا۔ حتیٰ خاتمۃ المحققین ابن الحمام، یہاں تک کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب فتح القدیر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ صاحب الدرر والغرر، صاحب درر والغرر، حضرت شیخ ملا خسرو حنفی رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے، اچھا، انہوں نے بھی اسی طرح اس قول کو نقل کر دیا۔ مع ان الذي في الشفاء وصارم المسلول ان ذلك مذهب الشافعیة والحنابلہ، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو شفا کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے اور صارم المسلول کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ شوافع اور حنابلہ کا مذہب ہے، اور امام مالک سے دو روایتیں اسی حوالے سے، امام مالک کے بھی دو مذاہب ہیں، ایک مذہب ہے گستاخ رسول کے توبہ کے قابل قبول ہونے کا، اور ایک قابل قبول نہ ہونے کا، یعنی ایک روایت کے مطابق امام مالک بھی ہمارے ساتھ ہیں نہ ہونے کے حوالے سے، آگے ہم اس کو بیان کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے، تو شافعیہ اور انابلہ کا تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قابل قبول نہیں ہے، رہی بات جو ہے مالکیہ کی تو ان کے ایک قول کے مطابق قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مع ان الذي في الشفاء والصارم المسلول ان ذلك مذهب الشافعية والحنابلة واحدى الروايتين عن الامام مالك مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا،
وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُتَقَدَّمَةِ، فرماتے ہیں اس میں یہ جزم موجود ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ گستاخ رسول کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ یہاں پر بھی علامہ شامی اندنا لے کر آ رہے ہیں، ایک ابن بزاز لے کر آئے اندنا، جس میں انہوں نے اس قول کو تینوں کی طرف منسوب کر دیا، امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرف۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اس بات پر جزم ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُتَقَدَّمَةِ، اور وہ مذہب متقدمہ، کتب مذہب متقدمہ میں یہ قول منقول ہے ہمارے ائمہ سے، کہ کتاب الخراج لے ابی یوسف، جیسے امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کو لے لیں، اس میں ہے کہ جی قابل قبول ہے گستاخ رسول کی توبہ، ٹھیک ہے، اس میں ہے جی فصل فی الحکم فی المرتد عن الاسلام کے تحت۔ اچھا جی، وہ شرح مختصر الامام طحاوی، امام طحاوی کی جو وہ ہے مختصر شرح ہے اس میں بھی ہے، اور اسی طرح النطف فی الفتاوی کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے، وغیرہ من کتب المذہبی، اور اس کے علاوہ بھی جو کتب مذہب احناف کی ہیں ان میں یہی ہے کہ بھائی گستاخ رسول کی توبہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ کما اوضحت ذلك غایت الایضاح بما لم اسبق الیہ وللہ تعالی الحمد والمنۃ فی کتاب سمیته تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ علامہ شامی فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری میں نے بحث انتہائی تفصیل کے ساتھ ایسے بیان کی ہے کہ آج تک کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ کون سی کتاب میں؟ اپنی کتاب تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام میں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، مختصراً ہم اس کو تنبیہ الولاة والحکام کہتے ہیں۔ اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اقوال نقل کیے کہ اصل مذہب احناف کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ گستاخ رسول اگر توبہ کر لیتا ہے تو قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فتاوی بزازیہ والے سے جو ہے وہ نقل میں صاحب واقع ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو قول نقل کیا تھا وہ علامہ قاضی ایاز مالکی اور صارم المسلول سے لے کر نقل کیا تھا، جو کہ شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب تھا، ٹھیک ہے۔ اور بعد والے یہی سمجھے کہ بھائی گستاخ رسول کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج تک آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جی منصب نبی فقتلوہ اور اس طرح کے جو ہے وہ دیگر معاملات کو بیان کیا جاتا ہے، اور تحقیق اتنی اہم چیز جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر کے چلے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مفتی اس کو پڑھتا ہے شرح خود کو، اور اس کے ابتداء میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ آج تک کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی، سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے اور وہ جو ہے میں حل کر کے پھر گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، وہ ہے توبہ کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ۔ تو اس میں تو مذہب احناف یہ ہے کہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، عندنا جو کہا ہے علامہ شامی نے، علامہ شامی نے جو عندنا کہا ہے۔ اچھا، بعض علماء اور محققین کے نزدیک اگر آپ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتب کو دیکھیں تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دو طرح کے اقوال نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ بھی امام اعظم اور امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں اور توبہ کے قبول ہونے کا قول کرتے ہیں۔ ایک قول امام محمد کا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بھی ہمیں اس میں ملتا ہے، لیکن چونکہ اکثریت اسی طرف ہے کہ احناف کا جو ہے قول یہی بنتا ہے متقدمین کا کہ قابل قبول ہے، تو ہم اسی کو لیں گے۔ لیکن یہاں پر بات آتی ہے اس کو قتل کرنے کی، تو محقق علماء نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر جو اصح قول ہے وہ یہ ہے کہ توبہ تو قابل قبول ہے، لیکن توبہ کے قبول ہونے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی اور حاکم وقت اس کو گستاخ کو ویسے ہی جانے دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے توبہ کر لی، وہ کہے گا جی میں نے توبہ کر لی، چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ گھر چلے جاؤ۔ تو بعض جو محققین ہیں انہوں نے اس مسئلے کو لیا اور بیان فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر جو ہے
قاضی کو جو ہے اور سلطان اسلام جو ہے وہ بعد توبہ جو ہے اس کو تعزیر دے اور یا اس کو جو ہے وہ سزائے موت دے۔ توبہ قبول ہو گئی، لیکن تعزیر دے یا سزائے موت دے، قاضی کو جو ہے وہ یہاں پر ہم اس کے حوالے سے یہ قول کریں گے۔ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں 14ویں جلد کے اندر 14، اس کے اندر بھی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دربار اسلام اور رفع دیگر احکام ان کی یعنی گستاخان رسول کی توبہ اگر سچے دل سے ہو ضرور مقبول ہے۔ ٹھیک ہے، دربار اسلام یعنی اسلام کے بارے میں اور رفع دیگر احکام ان کی یعنی گستاخان رسول کی توبہ اگر سچے دل سے ہو تو ضرور مقبول ہے۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ سلطان اسلام انہیں بعد توبہ و اسلام صرف تعزیر دے یا اب بھی سزائے موت دے، یعنی صرف ان کو جو ہے وہ کوڑے لگوائے، جیل میں رکھے، یا جو ہے سزائے موت ہی دے، اس میں اختلاف ہے۔ علامہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جو بزازیہ اور اس کے بعد کی بہت کتب معتمدہ میں ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں، اس کے یہی معنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو ہے وہ بڑا خوبصورت انداز اختیار فرمایا ہے۔ علامہ شامی نے تو اس مسئلے کو خطا پر مبنی قرار دیا کہ علامہ بزازی سے جو ہے یہاں پر ابن بزاز سے خطا واقع ہوئی ہے نقل کرنے میں، اور انہوں نے کہا کہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج اور انداز یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگان دین کی جو ہے وہ کا دفاع کرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک خوبصورت انداز میں ایک تطبیق بیان کی، اصل مذہب سب سے پہلے بیان کیا کہ اگر سچے دل سے توبہ ہے تو قابل قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتی کہ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ سلطان اسلام صرف اسے سزا دے گا یا توبہ کے بعد بھی سزا موت ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اختلاف ہے، اور وہ جو بزازیہ میں اس چیز کو نقل کیا گیا ہے نا کہ قابل قبول نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس کے یہی معنی ہے، یعنی وہ سلطان اسلام کے لیے حکم بیان کیا ہے فتاوی بزازیہ والے نے۔ یہ جو اوپر ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ دیکھیں صاحب بزازیہ نے جو فرمایا کہ کہاں گیا، انہو یجب قتلہ عندنا، یہ جو فرمایا نا کہ اس کا قتل کرنا ہمارے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قاضی کے لیے وہ قول ابن بزاز نے لیا ہے کہ جس میں قاضی کے لیے یہ ہے کہ بھائی اسے قتل کر دو گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس کو اختلافی مسئلہ قرار دیا ہے، قتل کرنے اور تعزیر دینے والے کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو بزازیہ میں نقل کیا گیا ہے اس کے یہی معنی ہے، ورنہ احناف کا متفق علیہ اور صحیح قول یہ ہے کہ توبہ اس کی بہرحال قابل قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں باقی جو دیگر علماء نے جو توبہ قابل قبول نہ ہونے کا مسئلہ بیان کیا، پھر ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو بہرحال احناف کا جو صحیح مذہب ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا اگر موقع ملے، ہے تو کافی تفصیلی اور بڑی کتاب ہے، تنبیہ الغلات والحکام علی احکام شاطم خیر الانام۔ ٹھیک ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اچھا، آگے جو ہے وہ چوتھے نمبر پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہن کا ایک مسئلہ لے کے آئیں گے، خطا پر مبنی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کل دیکھیں گے۔ ٹائم بھی جو ہے وہ تقریباً 9:45 ہو گئے ہیں، تو کوئی سوال ہے اگر آج کے سبق کے متعلق تو ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ گستاخ آخری والی بات کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول کی جائے گی امام اعظم اور احناف کے نزدیک، جی، اگر کوئی حنفی ہو کر، جیسے ابھی بھی اختلاف چل رہا ہے علماء میں کہ حنفی ہو کر وہ کہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، دوسرے کے اقوال کو لے، تو ایک تو اس کے متعلق بات ہونی چاہیے کہ اس کے متعلق کیا کہا جائے گا کہ یہ حنفی ہونے کے باوجود بھی امام اعظم کے اس قول کو نہیں لے گا۔ اور دوسری بات اس کے حوالے سے یہ جو منصب نبی فقتلو والی حدیث، اسے انجینئر نے موضوع کہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے متعلق یہ ہے کہ اس کو قتل کون کرے گا، آیا قاضی اسلام کرے گا یا ایسے ہی انداز میں کہا جائے کہ عوام میں سے جس کو ملے گا گستاخ اس کو وہ قتل کرے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ دوسرا میں نہیں سمجھا آپ نے کیا فرمایا۔
दूसरी बात में नहीं समझा। मन सब्ब नबियन फक्तुलहु वाली, मन सब्ब नबियन फक्तुलहु वाली जो हदीस मुबारका है, हम्म। जी जी। इसको एक तो इंजीनियर ने मौजू कहा है, इसके मुतालिक इसकी सेहत के मुतालिक इरशाद फरमा दें। और दूसरी बात ये कि इसको गुस्ताख को कत्ल कौन करेगा, काजी इस्लाम करेगा या जैसे बयानात के अंदर कहा जाता है कि जिसको मिले वो ही कत्ल कर देगा उसको। अल्लाह अकबर। इसमें देखें, मैं इसकी सेहत पे तो फिलहाल कलाम नहीं करना चाहता। जहां तक बात है इस हवाले से, तो है तो ये काफी तवील मौजू। हमारे जो इन उलमा ने इसको जो है वो मतलब कौल को लिया है, हम उन पे कोई हुक्म शरा नहीं लगाएंगे। वजह यह है कि खतान एक कौल नकल होते हुए आई है। सईदी आला हजरत ने तो अपनी तत्वीक बयान फरमा दी। अल्लामा शामी का जो है उनकी सोच ये है कि इसमें खता वाक़ई हुई है। आला हजरत तत्वीक बयान कर रहे हैं कि इब्न बज़्ज़ाज़ से खता वाक़ई नहीं हुई। उन्होंने ये काजी इस्लाम के हवाले से या सुल्तान इस्लाम के हवाले से कहा। तो अगर इस तरह से ये मसला गंभीर हो रहा है, तो इसलिए अगर कोई फी जमाना कहता है कि भाई काबिल कबूल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं भाई। और कोई कहता है कि काबिल कबूल है, हम उसको भी कहेंगे भाई आप भी सही कह रहे हो। ठीक है, बात आ रही समझ में? इख्तिलाफ उलमा है, इसकी वजह से हम इसमें ज्यादा जो है वो कलाम नहीं करेंगे। और जो रज़वियत को समझता है, इमाम अहले सुन्नत को समझता है, तो उसे चाहिए कि वो आला हजरत के इस जुमले पर गौर व फिक्र करे। मैंने ग्रुप में भी भेज दिया है, ये पूछा भी गया है कि ये कहाँ पे है, तो ग्रुप में मैंने भेज दिया हवाले के साथ। तो अब इसको अगर हम इस तौर पर देखें, तो सyyidi आला हजरत का कौल बड़ा जबरदस्त, मोहतात और उम्दा है। और आला हजरत ये बयान फरमा रहे हैं कि इसमें इख्तिलाफ है कि उसे ताजीर दिया जाए या कत्ल किया जाए, और वो भी सुल्तान इस्लाम। अब आप सुल्तान इस्लाम लेकर आए, हम उनकी बारगाह में हाजिर होंगे कि हुजूर गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दो। यहाँ पे तो सुल्तान इस्लाम है नहीं। अब आप कहाँ जाएंगे? अदालतों में जाएंगे, वहां पर आपके सामने सारे मामलात, वो आप खुद समझ जाएं कि वहां पर मामलात क्या है। तो सुल्तान इस्लाम होता तो वो तो फिर अपने हिसाब से जो है वो हुक्म नाफिज कर देता कि भाई ये बंदा है, इसने गुस्ताखी की है, लग ये रहा है कि ये दोबारा करेगा तौबा के बाद। सुल्तान इस्लाम उसको कत्ल करवा देता। अच्छा, सुल्तान इस्लाम देखिए कि यार गुस्ताखी हुई है, लेकिन अब शर्मिंदा है, पशेमान है, और तौबा भी कर रहे हैं, तो चलो इसको हम मुआफी दे देते हैं, चंद कोड़े वगैरह लगवा के, कुछ अरसे कैद करवा के। तो वो सुल्तान इस्लाम की समबदीद पर हो जाता, और ये जो है वो ताजीर बन जाती, ये हद ना बनती। सईदी आला हजरत के कलाम से भी यही लग रहा है कि ये गुस्ताख रसूल को कत्ल करना या ताजीर देना, ये ताजीरात में से, हुदूद में से नहीं है। अच्छा, हुदूद और ताजीरात की बहस आपको पता होगी कि ताजीरात में तखफीफ और तब्दीली हो सकती है, हुदूद में नहीं हो सकती। ठीक है, तो लग तो यही रहा है कि ये ताजीरात में से है। ठीक है। अब आखिरी जो आपने बात इरशाद फरमाई थी कि जी इंजीनियर इसको लेता है नहीं लेता, उसको जाने दे, वो जाने, उसका मसला जाने। मैंने उलमा का भी बयान कर दिया जो इसको काबिल कबूल नहीं समझते उसके तौबा को, उनका भी बयान कर दिया। और जो अहनाफ है ना, अहनाफ की बात में गहराई है। जो हमारे उलमा है ना, शवाफे, हनाबिला, मालिकिया, इनसे हट कर अहनाफ की बात में वजन है। उन्होंने कई चीजों को देखकर इसकी तौबा को काबिल कबूल जो है वो करार दिया है। क्योंकि आपके सामने ये हालात इस वक्त है ना, कि बाज़ जगहों पर इसी चीज़ का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया जाता है, और बाज़ जगहों पर, बाज़ मकामात पर जो है इसको काफ़ी जो है वो हल्का ले लिया जाता है। तो अहनाफ ने इसीलिए इसको रखा है। बस एक चीज़ की कमी है, अगर सुल्तान इस्लाम आज के दौर में मौजूद होता ना, तो अहनाफ के कौल की बड़ी तायद हो जाती। इसलिए हमें हो सकता है ये लग रहा हो कि अहनाफ की बात बड़ी हल्की है, लेकिन ये सोचिए कि आप हनफी हैं और आपके इमाम का मजहब क्या है। ये सोचिए, आप जो है वो रज़वी बाद में हैं, जलाली बाद में हैं। ठीक है, और दीगर जो आपके अलकाबात और निस्बतें हैं वो बाद में हैं, पहले आप हनफी हैं। तो जब हनफी हैं, तो हनफियों का जो मजहब है वो क्या है, उसको आप देख लें, मुतकद्दिमीन वो भी। अच्छा जी, फुला फुला पारे से पढ़ दें। मंसूर भाई, आपका समझ में आया जवाब? इतने बजे खत्म शरीफ होगा और फिर खाना खिलाते हैं और इसके जी, बाद जिस तरह समझ आ गया।
ختم شریف کے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا جائز ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں دعوت والی کیفیت نہ ہو، جیسے شادی اور دیگر تقریبات کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جو یہ بالخصوص سوئم وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں غربا اور مساکین کو کھلایا جائے، جو امراء ہیں اور جو غیر مساکین ہیں ان کو کھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے گھر میں جیسے ختم وغیرہ کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کھلاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ختم جو ہے وہ بطور معاوضے کے نہ ہو، بطور لنگر کے ہو۔ معاوضہ اور اجرت جو ہے نا یہ یا تو پہلے سے ذہن میں موجود ہوتا ہے یا پھر طے کیا جاتا ہے، اس کی علامت یہ ہے، یعنی قاری صاحب کو پتا ہے کہ یہ مجھے اتنے پیسے دے گا، وہ اس کو معاوضہ سمجھتا ہے، ایک بات، یا پہلے سے وہ طے کر لیتا ہے کہ حضرت مجھے اتنے پیسے چاہیے، اب اگلی بار بھی وہ بلائے گا، لازمی سی بات ہے وہ پہلے سے ایک طے شدہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ اگر ختم پہ جا رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ کہیں کہ جناب میں نے جو ہے وہ کوئی پیسے ویسے ہم نہیں لیں گے، باقی اگر یہ ہمارے مدرسے کے بچے ہیں ان کو اگر آپ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی کھلائیں گے ہم نے وہی قرآن پڑھنا ہے، کھلائیں گے بھی ہم نے وہی قرآن پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس کو کلیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ ثواب کی امید ہے۔ شاید قتل کا حکم اس لیے ہو کہ لوگ گستاخی کر کے کہیں کہ میں نے توبہ کر لی اور پھر گستاخی کر لی اور کہے زبیر بھائی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ قاضی ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا، قاضی دیکھے گا، سلطان اسلام دیکھے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اور واقعی میں اس کے پیسے پہلے ایسے معاملات نہیں تھے، تو وہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو تعزیر دے گا، تعزیر اور سزائے موت میں سے ایک تو دے گا اس کو نا، تو وہ تعزیر دے دے گا کہ بھائی چلو اس کو 100 کوڑے مار لو، اس کو جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے قید کر لو، 1 سال کے لیے قید کر لو، اور وہ دیکھے گا کہ نہیں یہ شیطان قسم کا آدمی ہے، تو پھر جو ہے وہ سلطان اس کو چھوڑے گا نہیں، وہ اس کو سزائے موت دے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس کو وہ رکھا ہے، باقی وہ توبہ اگر کر لیتا ہے تو احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں توبہ اور کرنا نہ کرنا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، اور حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، حضور چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اب میں کہوں کہ اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ آپ کو خود جو ہے وہ اس طرح کے دلائل اور حوالے ملیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ معاف نہیں کیا ہے بالکل موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، صحابہ نے جو ہے ان کو جہنم واصل کیا لیکن حضور نے خود بھی تو معاف فرمایا ہے، تو جب معاف فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ ہمارا اس میں عمل دخل نہیں ہے، صاحب حق اپنا حق معاف کرے گا، سلطان کے پاس تعزیر یا قتل کا جو ہے وہ اختیار ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قتل سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا توبہ قبول کرنے نہ کرنے سے، جو حق سلطان اسلام کو حاصل ہے وہ آج مفتی ہے۔ سبحان اللہ، عبد الوحید بھائی، سب سب اس دور میں سب سلطان اسلام ہے، کسی کا بھی نام سلطان رکھ دو وہ سلطان اسلام ہے، آج کل سارے مفتی سلطان اسلام ہے بیچارے۔ جی فرمائیں حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ استاد محترم، ہم نے